انٹرسٹنگ خبر ہے, شاید کچھ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہو, کچھ لوگ یہ سن کے ذرا پریشان ہو جائیں. پی ٹی اے نے جناب یہ کہا ہے کہ تمام سمز کا صارف کے اپنے نام رجسٹرڈ ہونا اب لازمی ہو گیا ہے. ایک بات مجھے بتائیں, کیا پہلے سے یہ ہو نہیں رہا کہ جو صارف ہے اس کے نام پہ ہی رجسٹرڈ ہوگی تو ہی وہ سم چلے؟ نہ, بہت سمز ہوتی ہیں موسٹلی. مطلب اگر میں دیکھوں تو خواتین بھی ایسے نارملی کہتی ہیں, جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں, کہ مطلب جاؤ ذرا ایک سم نکلوا کے لے آؤ. اور کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں, بچے مطلب جو انڈر 18 تھے, وہ ان کے پیرنٹس کے نام تھی, کسی کزن کے نام ہوتی, کسی دوست کے نام ہوتی ہے, جاؤ جا کے 2 سمز نکلوا لاؤ. اب پی ٹی اے نے یہ کہا ہے کہ جس کی سم ہے وہ اسی کے نام ہوگی, اگر ایسا نہ ہوا تو پھر قانونی کارروائی ہوگی. اچھا, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سم کے غلط استعمال کی ذمہ داری جی بالکل جی. پی ٹی اے کے مطابق صارفین اپنی سمز اور ٹیلی کام کنیکشنز کے استعمال کی خود ذمہ دار ہوں گے. کالز, میسیجز, ڈیٹا کے استعمال پر ضوابط کی پابندی بھی لازمی ہے, اور خلاف ورزی کی صورت میں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. اب پی ٹی اے یہ بھی کہتا ہے کہ صارفین ذمہ دارانہ طرز عمل سے مواصلات نظام کے تحفظ, استحکام کے لیے مؤثر کردار ادا کریں. تو یہ صارفین کی اپنی صدف آئی بلیو کے سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے لیے. واٹ ڈو یو سے؟ یہ سیفٹی کے لیے ہونا بھی چاہیے, اور پی ٹی اے کے جیسے کہ آپ نے بتایا صارفین جو اپنی سمز اور ٹیلی کام کنیکشنز ہیں اس کے استعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیا کیسے جائے گا؟ چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے جی ابھی ہم جاتے ہیں, سم نکلواتے ہیں, بائیو میٹرک ہوتا ہے, ہمارے نام پر سم رجسٹر ہو جاتی ہے. لیکن وہ کون سے ایسے دیگر طریقے ہیں جس کے تحت لوگ ابھی بھی غیر رجسٹرڈ, ان رجسٹرڈ جس سم ہے وہ یوز کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ جناب اس وقت موجود ہیں بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر پی ٹی اے کاشف غفور. تھینک یو سو مچ کاشف جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی اے صارفین کو اب اپنے نام پر سم رجسٹرڈ کروانے کا کہا گیا ہے, یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے؟ ایسے کیا غلطیاں, لوپ ہولز نظر آ رہے تھے؟ کیونکہ آلریڈی بائیو میٹرک سسٹم کے تحت ہمیں سم تبھی ملتی ہے جب ہم رجسٹر کرواتے ہیں. السلام علیکم جی. اس میں ایک چیز میں بڑا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جو تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ پی ٹی اے نے جو ابھی ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے جس میں صارفین کو اس بات پہ انکریج کیا گیا ہے کہ وہ صرف اپنے نام استعمال کریں, تو یہ کوئی نیا اقدام نہیں ہے. یہ ایک یاد دہانی کی صورت میں ہے. پی ٹی اے ٹائم ٹو ٹائم یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں سبسکرائبرز کو کہ وہ اپنی سم اپنے نام کے نام پہ استعمال کریں. تو یہ کوئی نیا اقدام نہیں ہے جو ایسا ایک میسج کنوے ہو رہا ہے میڈیا کے اندر کہ پی ٹی اے کوئی نیا سسٹم لانچ کرنے جا رہا ہے, اس کی کوئی ٹائم ڈیوریشن ہوگی, کوئی ٹائم دیا جائے گا سبسکرائبرز کو. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جب بھی سم ایشو ہوتی ہے ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے بیسیکلی سبسکرائبر اپنے موبائل آپریٹر کے ساتھ, سروس پرووائڈر کے ساتھ. تو اس ایگریمنٹ کے اندر یہی لکھا ہوتا ہے کہ سم اس کے نام پہ ہوگی اور اس کی جو یوزیج کی رسپانسبلٹی ہے وہ سبسکرائبر کی ہے. تو ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور جو آپ نے سوال پوچھا کہ ایسی کیا چیز ہے, تو وہ اپنے نام پہ کتنی سم نکلوا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر جی وہی سم شوہر کی سم بیگم یوز کر رہی ہوتی ہیں, شوہر کی ابا کی سم بیٹا یوز کر رہا ہوتا ہے, تو ایک شخص کتنی سم نکلوا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو قانون ہے اس کے مطابق ایک موبائل سبسکرائبر جو ہے وہ اپنے نام پہ 8 سم ایشو کروا سکتا ہے, جس میں سے 5 سم نارمل جو ہم سم استعمال کرتے ہیں, اور 3 جو ڈیٹا سمز ہوتی ہیں جو ڈونگلز وغیرہ لوگ ڈیٹا کے لیے کنیکٹیوٹی کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو 8 سمز ایک سبسکرائبر اپنے نام پہ نکلوا سکتا ہے. اور کاشف صاحب یہ پی ٹی اے کی جانب سے کسی قسم کی ڈیڈ لائن تو نہیں دی گئی کہ اس ڈیڈ لائن کے بعد غیر رجسٹرڈ سمز یا دوسرے صارفین کے نام پہ جو سمز ہوں گی وہ بلاک کر دی جائیں گی یا بند کر دی جائیں گی؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک ریفریشر ہے, ایک یاد دہانی ہے سبسکرائبرز کو. اس قسم کو حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہوگی اور اس کے بعد سم بند کر دی جائیں گی. یہ سبسکرائبرز کے اپنے مفاد میں ہے کہ جو سم وہ استعمال کرتا ہے وہ اس کے نام پہ ہو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب سم جو ہے ایک کمیونیکیشن ٹول نہیں ہے صرف, یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے بھی کنیکٹڈ ہے یا آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی کنیکٹڈ ہے. تو اگر وہ سم آپ کے نام پہ نہیں ہوگی, اور خدا نہ خواستہ وہ سم آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے اور وہ گم ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو ری ایشو کروانے جائیں گے تو اگر آپ کے نام پہ نہیں ہوں گے تو آپ اس کو ری ایشو نہیں کروا سکیں گے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ صارف کے لیے ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے اس بینک اکاؤنٹ سے لاگ ان کرے گا, سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لاگ ان کرے گا. جی جی. تو کاشف صاحب ذرا ایک چیز ذرا ہمیں کلیئرلی سمجھا دیجیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو انٹرنیشنل نمبرز ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں,
بھلے ظاہر ہے وہ موبائل کے لیے یوز نہ ہو رہے ہیں، موبائل کالز اور میسیجز کے لیے نہیں، واٹس ایپ پہ وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. دوسرے جیسے وہی میرا سوال کہ ایک شخص کی سم گھر کے فیملی ممبر استعمال کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ظاہر ہے اب کالز میسیجز ڈیٹا کے جو ذمہ دارانہ استعمال ہے اس کی وجہ سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہاں پہ کیسے تعین ہوگا جی کہ اگر بچے نے کچھ ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے تو پھر کس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یہ سسٹم کس طرح کام کرے گا؟ دیکھیے اس طریقے سے ہے کہ سم کی جو نام ہونے کی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہوتا ہے کہ جو سم جس کے نام پہ رجسٹر ہے وہ اس کے یوز کا رسپانسیبل ہے. تو اگر ایک پیرنٹ اپنے بچے کو سم دیتا ہے تو اس کی یوز کا رسپانسیبل پیرنٹ ہے. اگر کوئی اس سم سے کوئی بھی کارروائی ایسی ہوتی ہے جو قانون کے مطابق نہیں ہے تو اس کے پیرنٹس کو جس کے نام پہ وہ سم ہے اسی کے خلاف کارروائی ہوگی. اور فیملی ممبرس کے اندر اتنا ایشو نہیں ہوتا کہ آپ نارملی ہماری سوشل سیٹ اپ ہے، سوشل ویلیوز ہیں، نارملی سمس ہمارے نام پہ ہوتی ہیں اور ہماری جو فیمیل ممبرس ہوتی ہیں فیملی کی، ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ سمس ہمارے نام پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ ایسی کوئی سم استعمال کر رہے ہوں جو آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کس کے نام کے اوپر ہے، آپ کہیں سے مل گئی. کاشف صاحب یہیں سے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ صارفین یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے نام کتنی سمز ہیں؟ ذرا ہمیں یہ ایس او پی تھوڑے سمجھائیے گا. دوسری بات یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بلو 18 بچے ہیں جن کے بھی آئی ڈی کارڈز نہیں بنے ان کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے سم نکلوانے کا؟ جی پہلا میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں جو اس وقت ہمارا قانون ہے جو ایس او پی ہے اس کے مطابق تو جس بچے کا بایو میٹرک ویریفیکیشن نادرا سے ہو سکتا ہے وہ سم لے سکتا ہے. اگر اس کا بایو میٹرک ریکارڈ نادرا کے پاس موجود ہے تو وہ کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ جا کے سم نکلوا سکتا ہے بایو میٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے. پہلا سوال جو تھا کہ ایک سارے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے نام پہ کتنے سمز ہیں، تو اس کے لیے پی ٹی اے نے بڑا ایک اچھا نظام وضع کیا ہوا ہے جسے ہم 668 کہتے ہیں. اس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ یا تو ویب سائٹ کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں cnic.sims.pk کے یو آر ایل کے اوپر، یا آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر 668 کے اوپر میسج کر سکتے ہیں. تو جب آپ یہ میسج کریں گے وداؤٹ ڈیشز 668 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر، تو جواب میں آپ کو ایک میسج موصول ہوگا اور اس کے اندر آپ کے نام پہ کس آپریٹر کی کتنی سمز ہیں وہ ساری تفصیل اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کی جو تفصیل ہے وہ میچ کرتی ہے آپ کی سم سے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر میچ نہیں کر رہی تو فوری طور پہ آپ اس موبائل آپریٹر سے رابطہ کریں اور اس سے اپنی سم کو ریگولرائز کروا لیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. کاشف غفور ہمارے ساتھ تھے. اور اب یہ ریمائنڈر ہے، یہ کوئی نئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، ایسا کچھ نیا نہیں ہونے جا رہا کہ آپ پریشان ہو جائیں. آلریڈی اگر آپ کی سم رجسٹرڈ ہے تو آپ بالکل آرام سے ریلیکس ہو جائیں. تو یہ تمام تر باتیں ہیں جی جو اس وقت، کیونکہ خبریں ایسے آتی ہیں جس طرح انہیں پریزنٹ کیا جاتا ہے، سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا قانون آ گیا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. بٹ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے نام پہ کتنی سمز رجسٹرڈ ہیں، کتنے آپریٹرز کی ہیں، تو 668 کے اوپر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ سینڈ کریں، شناختی کارڈ نمبر، اور آپ کو ساری معلومات. یہ ایس ایم ایس کی بات کر رہے ہیں، اب لوگ بھول گئے ایس ایم ایس کرنا بائی دا وے.